بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مطالعہ سیرت عہد بعد کے عنوان سے ہمارے اس 3 روزہ سلسلے کے پہلے روز کی دوسری نشست کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مطہر سے ہم کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم عرب کا حصہ تھے۔ عربوں کے بارے میں ہم نے جو خوبیاں بیان کی ان میں یہ سب سے اہم چیز تھی کہ ان کا نسب محفوظ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ جیسا بھی ہے یہ ہے، معلوم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات جو مقام رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو اس کی قدر و منزلت ہے، اس کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اس سے آگے کی بات کی جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خود ممبر پہ بیٹھ کر صحابہ سے پوچھا میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سب سے بہتر لوگوں میں رکھا، پھر ان کے 2 گروہ بنائے تو ان میں سب سے بہتر گروہ میں مجھے رکھا، پھر ان کے کئی قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے کئی گھرانے بنائے تو پھر اس میں بہترین گھرانے میں رکھا، اور پھر مجھے اسی طرح بہترین ذات کے ساتھ بھی پیدا کیا۔ عربوں کے ہاں کئی لفظ استعمال ہوتے تھے، قبیلہ استعمال ہوتا تھا، بطن استعمال ہوتا تھا، فخذ استعمال ہوتا تھا۔ یہ قبیلوں کی ذیلی تقسیم تھی، قبیلہ در قبیلہ در قبیلہ۔ تو ان کا نام لے کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قبیلہ بھی میرا بہترین، فخذ بھی میرا بہترین، بطن بھی میرا بہترین، اور ظاہر ہے کہ خاندان اور جو عشیرہ اور بنیادی یونٹ کہہ سکتے ہیں ہمیں خاندان کا، وہ بھی آپ کا سب سے بہتر۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ہاں جو بھی نسل اب تک چلی ہے وہ باقاعدہ نکاح کے ذریعے چلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر عدنان تک بیان کیا جاتا ہے، آپ کے ایک آگے جا کے پشت میں آتے ہیں عدنان، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان کے بعد بھی لوگوں نے نسب بیان کیا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں واضح طور پہ الفاظ ہیں کذب النسابون، کہ اس کے بعد جو نسب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں، اس لیے اس کے بعد بیان کرنے سے عام طور پر سیرت نگار احتراز کرتے ہیں۔ یہ نسب ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، لیکن یہاں نسب کی بات کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ابن حبیب البغدادی 3 صدی کے ایک محقق ہیں، صاحب کتب ہیں، سیرت پہ ان کی کئی کتابیں ہیں۔ انہوں نے ایک عجیب کتاب لکھی ہے امہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے عربوں کی خوبیاں بیان کی کہ ان کے ہاں حافظہ تھا، ان کے ہاں نسب تھا، اور وہ بھی باتیں تھیں۔ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے، عربوں کے ہاں حافظہ بھی بہت مضبوط تھا اور ان کا نسب بھی محفوظ تھا۔ اب یہ بات سنیے، محض 30-32 صفحے کی کتاب ہے، مختصر ترین امہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب میں اس شخص نے، ان کی اور کتابیں بہت ہیں، کتاب المحبر ہے، المنمق ہے وغیرہ، اس چھوٹی سی کتاب میں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماؤں کا نسب بیان کیا ہے۔ باپ کا تو سب کرتے ہیں نا۔ جب بھی یہ بات یاد آتی ہے یا کہیں درس کا بیان کا موقع ہوتا ہے تو میں پوچھا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کتنوں کو اپنی نانی کی ماں کا نام یاد ہے؟ نانی کا تو یاد ہوگا، نانی کی والدہ کا نام کتنوں کو یاد ہوگا؟ نہیں یاد ہوتا ہی نہیں ہے، روایت بھی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو نسب، دادا کے باپ کا نام یاد نہیں تو نانی کی ماں کا کہاں یاد ہوگا؟
اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ماں کو، یعنی ماں کی ماں، ماں کی ماں، ماں کی ماں کو لے کر ایک ایک کو اس کی 10 11 پشتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ خوبی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسب کی۔ آئے دیکھے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو لائے۔ قرآن کہتا ہے نا ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل کے ساتھ آؤ نا۔ زبانی دعوے کرنا تو آسان ہے، دلیل ہے تو لے کے آؤ۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زندہ معجزہ ہے آپ کی سیرت مبارکہ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تاریخ کیا تھی اس میں اختلاف رہتے ہی ہے۔ ہم لوگ ظاہر ہے کہ متفقہ چیزوں پہ بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، ہمارا ذوق بھی یہی کہتا ہے کہ جو اختلافی چیزیں ہیں ان کو غور سے لیا جائے۔ متفقہ طور پہ بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی ہے، وفات بھی پیر کے دن ہوئی ہے، آپ کے ہجرت کا تعلق بھی پیر کے دن سے ہے، اور بہت سے واقعات میں پیر کا دن آپ کی زندگی کا بہت اہم ترین حصہ ہے۔ بلکہ تاریخوں میں اختلاف ہے، تاریخوں میں اختلاف ہونا چاہیے۔ اس وقت کوئی مورخ نہ تو کیلنڈر لیے بیٹھا تھا، نہ کاغذ قلم لیے بیٹھا تھا، اور دوسری بات اس وقت کیلنڈر موجود ہی نہیں تھا۔ جتنے کیلنڈر اس وقت رائج ہیں وہ تمام کے تمام بعد میں مروج ہوئے ہیں۔ جیولین کیلنڈر جو عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت، وفات کے وقت موجود نہیں تھا۔ بعد میں اس کو لاگو کیا گیا، اور پھر لاگو کیا گیا بیک ڈیٹ سے، پیچھے تاریخ کو لے جا کر۔ ہجری کیلنڈر جس کو آج ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں، ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جس کا تعلق ہے، یہ کیلنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رائج ہوا ہے۔ اس کو بیک ڈیٹ سے جا کے اس کو اپلائی کیا گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے ہجرت کے بعد۔ تو کیلنڈر موجود نہیں تھا۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا، وہاں وہی ہوتا تھا جو ہم سے کوئی 100 سال 150 سال 50 سال پہلے ہمارے گاؤں گوٹھوں میں ماؤں اور بوڑھی دادیوں نانیوں کیا ہوتا تھا، بھائی فلاں کی تاریخ کیا، چلے فلاں کے مرنے کے 15 دن بعد پیدا ہوا تھا، فلاں کب ہوا تھا، فلاں کے شادی کے 5ویں دن اس کی ولادت ہوئی تھی۔ یوں ہی ہوتا تھا۔ تو وہ بھی یہی کرتے تھے کہ ہر واقعے کو کسی بڑے واقعے کی بنیاد بنا دیا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کب ہوئی ہے، ابھی ہم نے ذکر کیا، واقعہ فیل کے 50-55 دن بعد۔ کیوں بیان نہیں کیا جا رہا وہاں کیلنڈر؟ کیوں واقعہ فیل کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ واقعہ فیل کی اہمیت کی بنیاد پہ نہیں کیا جا رہا، کیلنڈر کے عدم دستیابی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ بہرکیف کیلنڈر کی تقویم کی ایک اور بحث ہے، موقع ہوا تو وہ بالکل آخر میں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کے بہت سے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، کچھ کمزور ہیں کچھ صحیح ہوں گے، لیکن بہرحال یہ غیر معمولی واقعہ تھا۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی آپ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا نام رکھا جاتا ہے، آپ کا عقیقہ کیا جاتا ہے، مختون پیدا ہوئے ہیں آپ، اور جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو اس کا وہی طریقہ کار ہے جو مروج طریقہ ہے، اور آپ کے جد امجد اس وقت چونکہ آپ کے سرپرست ہیں تو عبد المطلب یہ ساری ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں کیونکہ والد موجود نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا جب انتقال ہوا ہے جناب عبداللہ کا، ہم نے عرض کیا کہ بنو نجار میں، مدینہ طیبہ میں، اس وقت عبد المطلب کو اطلاع ملی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا، اور وہ پھر ان کے ساتھ حضرت آمنہ کو لے کے آئے تھے، اور پھر وہاں ان کی ولادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اس کی خوشی منائی گئی، آپ کی ولادت کے بڑے پیمانے پہ خوشی منائی گئی۔ سب سے پہلے آپ کو یا تو حضرت آمنہ نے دودھ پلایا یا صہیبہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں لفظ، صہیبہ نام ہے، سے واو یہ بے، یہ ذمہ داری پھر بعد میں عرض کرتے ہیں حضرت حلیمہ کی طرف گئی ہے، اس کی وجوہات پہ آگے جاتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر سب سے دلچسپ چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم مبارک ہے۔ آپ کا نامی اس وقت جناب عبد المطلب نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پوچھا گیا کیوں، کہ لے مجھے اس کی شان بڑی عجیب نظر آتی ہے، علامتیں نظر آ رہی تھی۔ تو یہ واقعی یہ اسم با مسمہ ہوگا، اس کا بہت تعریف کی جائے گی اور یہ وغیرہ۔
عام طور پہ ہم یہ مبالغہ کرتے ہوئے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے نام آپ کا رکھا گیا. یہ بات درست نہیں ہے. 4-5 نام اس وقت بھی موجود تھے, نام رکھے جا چکے تھے محمد. لیکن دلچسپ بات یہ ہے, نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی بھی نام کسی کا بھی رکھا جا سکتا ہے, ہر آدمی کا اختیار ہے. دنیاوی اعتبار سے خوبصورت ترین چیز کا نام آپ کہہ دیں یہ بدصورت ہے, نام رکھ دیا, کوئی نہیں روک سکتا. بدصورت ترین چیز کا کہہ دیں کہ یہ جمیل ہے, خوبصورت ہے, کوئی نہیں روک سکتا, ہر آدمی کو اختیار ہے. لیکن دنیا میں ایسا کم ہوا ہے, بلکہ نہیں ہوا کہ جو نام رکھا گیا ہو اس مسمى پہ ایسے صادق آئے کہ اس کے پھر دوسری کوئی مثال نہ مل سکے. ایک شخص شاعری کرتا ہے, وہ اپنا نام چاہے تو غالب رکھ لے اور اپنی شاعری کے کلام کو دیوان غالب کے نام سے چھاپ دے, دنیا کا کوئی کاپی رائٹ اس کو نہیں روک سکتا. غالب کے کلام کو بعینی اپنے نام سے چھاپنے پہ کاپی رائٹ کا اطلاق ہوگا, لیکن اپنے کلام کو اپنا نام رکھ کے غالب کوئی دیوان غالب رکھ دے, کوئی نہیں روک سکتا. لیکن کیا وہ غالب ہو جائے گا؟ کیا وہ غالب کی جگہ لے لے گا؟ ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد رکھا گیا, آپ سے پہلے رکھا گیا لوگوں کا نام, آپ کے بعد بھی رکھا گیا. ممکن ہے آپ کی موجودگی میں بھی کچھ لوگ کہلاتے ہوں. کوئی زندہ ہے یا ہے تو کیا اس کو صرف محمد کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں, اس کی کنیت بیان کرنی پڑے گی, اس کے باپ کا نام بیان کرنا پڑے گا, اس کا قبیلہ بیان کرنا پڑے گا, اس کی کوئی نسبت بیان کرنی پڑے گی, تب سمجھ میں آئے گا کہ کون سے والے محمد ہیں. لیکن جب صرف محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, انسانی ذہن کہیں اور جا سکتا ہے؟ کہیں نہیں جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ اسم کا مسمى پہ ایسا اطلاق کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہ مل سکے. محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے 2 معنی ہیں, بہت سادہ سے لفظوں میں, بہت گہرائی میں نہیں جاتے. ایک ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا, اور ایک ہے وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. بہت زیادہ تعریف کرنے والا یعنی اللہ کی تعریف, ظاہر ہے کہ مخلوق کی طرف سے اپنے خالق کی تعریف کا اگر کوئی کہیں کہا جا سکے کہ کسی نے حق ادا کیا ہے تو اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے. لیکن دوسرے معنی کے اعتبار, اچھا یہ معاملہ مخلوق اور خالق کا, اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی باریکیوں میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ جا سکیں. لیکن جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ذکر ہے, دوسرے معنی سب سے زیادہ تعریف کے لائق اور سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی وہ ذات, تو تصور کیجئے کہ جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اب تک صرف عربی اور اردو میں جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں سیرت کی, ان کی تعداد 30,000 سے اوپر ہے. دوسری زبانیں چھوڑ دیجئے, مضامین چھوڑ دیجئے, مقالات چھوڑ دیجئے, جو چیزیں ابھی تک چھپ نہیں سکی ان کو چھوڑ دیجئے, وہ تو لاکھوں کروڑوں کا معاملہ ہے. اور پھر دوسری زبانیں, انگریزی کو, فرنچ کو, جرمن کو, اٹالین کو, پھر بنگلہ کو, ہندی کو, پھر پاکستان کی اپنی علاقائی زبانوں, سب کو ہٹا دیں. ہماری اس چھوٹی سی لائبریری میں 50 سے زائد زبانوں میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں. 50 سے زائد زبانوں میں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف عربی اور اردو کی بات کر رہا ہوں. ان کی مقدار 30,000 سے زائد ہے دنیا میں. اور اس میں جو ضخیم ترین کتاب ہے وہ 35 جلدوں میں, اور مختصر ترین کتاب کوئی 8 صفحے کا کتابچہ ہوگا. اندازہ کر لیجئے بیچ میں کتنی گنجائش ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا نہیں ہے. آپ کی نسبت حاصل کرنے والی ہر چیز کا یہی معاملہ ہے. آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, مدینہ کہنے لگے, اس کو مدینہ کیوں کہیں, وہ تو نہ یثرب تھا, شہر کا نام تو یثرب ہے. مدینہ کیا ہوا؟ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں. یہ ہم مدینہ میں بیٹھے ہیں, مدینہ کراچی میں بیٹھے ہیں, وہ مدینہ اسلام آباد ہے, وہ مدینہ دہلی ہوگا, وہ بھوپال ہوگا, یا وہ مدینہ دمشق ہے, وہ مدینہ بغداد ہے, وہ مدینہ مکہ ہے, وہ مدینہ ہے. وہ مدینہ کیا ہوا؟ یثرب نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ھذا مدینۃ النبی, یہ مدینہ رسول کا, نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم شہر ہے. اور پھر وہ نبی ہٹ گیا, مدینہ رہ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت سے مدینہ ہٹ گیا, صرف نبی رہ گئی. ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں جس عنوان سے, سیرت کا عنوان ہے, مطالعہ سیرت کا عنوان سے ہم یہاں اکٹھے ہیں. سیرت کس کو کہتے ہیں؟
چال چلن، طریقہ، اطوار، زندگی گزارنے کا ڈھب، یہ سارا چال چلن، یہ سب سیرت ہے۔ سیرت سے حضور کہاں سے مراد ہو گئے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لفظ سیرت ہو، لفظ محمد ہو، لفظ مدینہ ہو یا اور چیزیں ہوں، جب ان کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی ہے تو ان بے جان چیزوں کو بھی ایسی زندگی میسر آ گئی ہے کہ اب ان کی اصل حقیقت چھپ گئی ہے، نسبت سب پہ غالب آ گئی ہے۔ اب مدینہ کچھ نہیں ہے، مدینہ تو نبی نہیں ہے، بس مدینہ ہے۔ سیرت النبی نہیں ہے، سیرت کہہ دینا کافی ہے۔ یہ اصل چیز ہے کہ وہ بے جان کتاب، سیرت تو الفاظ کا نام ہے، کتابوں کا، کاغذوں کی بات ہو رہی ہے نا، کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ مدینہ شہر ہے، مٹی ہے، وہ جس وقت مدینہ بسایا گیا تو وہ تو پورا شہر ہی مٹی کا تھا، کھجور کے تنے اور مٹی کا فرش، مٹی کی لپائی، مٹی کی دیواریں۔ اس بے جان شہر کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نسبت حاصل ہوئی۔ 1450 برس کی تاریخ تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ زندہ ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اور ذہنوں میں بھی، تاریخ میں بھی۔ یہی نسبت اگر جیتے جاگتے، چلتے پھرتے، سوچتے سمجھتے انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی میں بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھیج دیا گیا تاکہ رضاعت ہو سکے۔ عربوں کے یہاں روایت یہ تھی کہ وہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو کھلی جگہ پہ بھیجا کرتے تھے، دیہات میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ ایک تو دیہات کی خالص اور صاف ستھری فضا میں صاف ستھرا رزق میسر ہو، خوراک میسر ہو، دوسرا ان دیہات کے خالص لہجے، تمدن اور زبان سے وہ آشنا ہو جائیں۔ عربی زبان چونکہ بنیادی طور پہ قبائلی زبان تھی تو قبیلے کی اصل شکل دیہات میں ہوگی، شہر میں تو آنے جانے والے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ کہ زبان پہ بیرونی اثرات پڑتے رہتے ہیں، تو خالص زبان کہاں ہوگی؟ جہاں پہ باہر سے لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوگا یا ناممکن ہوگا، مشکل ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن کے ساتھی ہیں، 2 سال کا عمر کا فرق ہے، تو آپ کا جو لہجہ ہے، آپ کی جو زبان ہے وہ ہم سے مختلف ہے، اور جو دوسرے قبائل کی زبان ہے وہ میں نہیں سمجھ سکتا، آپ سمجھ لیتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، انہی کے جواب بھی دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں انہی کے لہجے میں، تو اس کی کیا، اس خوبی کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں قریش سے ہوں۔ قریش کا مطلب کیا تھا؟ قریش فصاحت و بلاغت میں نمایاں ترین قبیلہ تھا، اور وہ آپ نے فرمایا کہ پھر میری جو پرورش ہوئی ہے بنو سعد میں ہوئی ہے۔ بنو سعد کی خوبی کیا تھی؟ زبان و بیان کے حوالے سے وہ بھی غیر معمولی طور پہ معروف قبیلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ چونکہ آپ کا سارا کام ہی بولنے کا ہے، گفتگو کا ہے، فصاحت و بلاغت کا ہے، اس وقت کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ فصاحت و بلاغت کا تھا۔ عربوں کے قصائد ہم نے عرض کیا ابتدائی نشست میں کہ وہ چیلنج کے ساتھ، تحدی کے ساتھ بیت اللہ میں لٹکائے جاتے تھے، اس قوم کو زیر کرنے کے لیے اس قوم سے زیادہ علم اور اس قوم سے زیادہ فصاحت و بلاغت درکار تھی۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا اور قریش کو شکایتیں ہوئی، مخالفت ہوئی، تو اس وقت پریشان یہ ہوتے تھے کہ اس کو کہیں کیا، اس کو عنوان کیا دیں، اس کو جو بھی عنوان دیتے ہیں پھر کہتے ہیں شاعری تو شاعری تو نہیں ہے، ہم تو جانتے ہیں، کہانت تو نہیں ہے، ہم تو جانتے ہیں، تو کیا کریں اس کا؟ تو پھر وہ اپنے لیے کوئی راستے تلاش کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بنو سعد میں گئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، تو وہاں ایک تو آپ کے رضاعت کے رشتے قائم ہوئے، اور وہ رضاعت کے رشتے بعد تک نظر آتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو نبھایا ہے۔ دوسری بات، آپ کی وہاں پرورش ہوئی اور پھر پورا بچپن کئی سال وہاں پہ گزرے، اور تیسرا ایک اہم واقعہ وہاں پیش آیا شق صدر کا، شر صدر کہہ دیں۔ فرشتہ آیا، اس نے آپ کا دامن چاک کیا اور اس کے بعد اس کے دل کو نکال کے دھویا اور دوبارہ اس کو اندر لگا دیا۔ یہ واقعہ بیان ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ شق صدر کا کئی دفعہ پیش آیا، سیرت نگاروں میں کئی دفعہ بیان ہوتا ہے۔
ہجرت کے موقع پہ بیان ہوتا ہے، ولادت کے موقع پہ بیان ہوتا ہے، رضاعت کے موقع پہ بیان ہوتا ہے، معراج کے موقع پہ بیان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 4 تو عام طور پہ بیان ہوتے ہیں، بعض نے 5 دفعہ بھی بیان کیا ہے۔ لیکن محققین سیرت جو جدید عہد کے ہیں اور قدیم میں خاص طور سے 5ویں صدی کے قاضی ایاز رحمہ اللہ، وہ اصرار کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں یہ واقعہ ایک بار پیش آیا اور ان کی بات درست معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ بنیادی طور پر اس لیے پیش آیا، اس کی تھوڑی سی اس کا سبب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پورے جامع بشریت میں بھیجا گیا، اکمل البشر اور افضل البشر کا مقام آپ کو عطا ہوا، یعنی تمام وہ بشری خوبیاں اور بشری خصائص اور خواص جو کسی بھی شخص میں ہو سکتے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بدرجہ کمال عطا کیے گئے، جذبات بھی، احساسات بھی، ضرورتیں بھی، ہر ضرورت آپ کے ساتھ تھی۔ آپ بھوک محسوس کرتے تھے، آپ آرام کی ضرورت محسوس کرتے تھے، آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی، آپ کو غم محسوس ہوتا تھا، تکلیف محسوس ہوتی تھی، یہ تمام کیفیتیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں، اور یہ اس لیے کہ اور یہی وجہ ایک طرح سے اعتراض کا سبب بھی بنی۔ قرآن کریم گواہ ہے اس بات کا کہ مشرکین مکہ نے اعتراض یہ کیا کہ آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، ہمیں اگر کوئی اللہ کا پیغام دے کر بھیجنا ہے تو آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو۔ تو فرشتہ نازل ہونا ان کا مقصود تھا، ان کی ڈیمانڈ کہہ لیں۔ آج بھی یہ اشکال ہوتا ہے، فرشتہ نازل ہو جاتا پھر کیا ہوتا؟ فرشتہ تو کھانے پینے کی ضرورت سے بے نیاز تھا، فرشتے کو تو نیند نہیں آتی، فرشتہ رات کو تہجد میں نماز پڑھتا، ہم کیا کہتے ہیں بھائی اس کو تو نیند آتی نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے، ہمیں تو نیند آ رہی ہے، ہمیں تو سونے دو۔ فرشتہ روزہ رکھتا، کہتے ہم کائے کو رکھیں بھائی، ہمیں تو اللہ نے پیٹ دیا، ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام خوبیاں کمال کے ساتھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مثال دی کہ قرآن کریم میں جو آگے یہ فرمایا جا رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے ذات رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے، یہی مفہوم ہے کہ وہ نمونہ عمل کیسے ہے؟ اس لیے ہے کہ تمہیں بھوک لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، تمہیں آرام کی حاجت ہے ان کو بھی ہے، تم تھکتے ہو وہ بھی تھکتے ہیں، لیکن اسی تھکاوٹ کے باوجود وہ رات کو تہجد میں کھڑے ہیں، اسی آرام کی کیفیت کے باوجود وہ عبادت گزاری میں تم سے کہیں آگے ہیں، اسی بھوک اور پیاس کے باوجود وہ تم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بشری تقاضوں کے ساتھ اور بشری خصائص کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ لیکن بشری خصائص میں ایک خصوصیت اور بھی ہے، وہ ہے بھولنے کی اور خطا کی خوبی۔ یہ خوبی ہے، اسلام نے اس کو کمزوری بنا کے پیش نہیں کیا، کمزوری ہم بناتے ہیں۔ اسلام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے، کبھی مطلب نہیں۔ اسلام کو اس سے مطلب ہے کہ وہ غلطی ہم جان بوجھ کے نہ کریں، اسلام کو اس سے مطلب ہے کہ وہ غلطی کرنے کے بعد ہم اس پہ اصرار نہ کریں، اس پر جمیں نہیں، اس کو دہرائیں نہیں، بس غلطی ہو گئی، اس کا آسان حل ہے توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ ندامت۔ ندامت کا مطلب گال پیٹنا نہیں، کان پہ ہاتھ مارنا نہیں ہے، اپنے رب پہ حضور انتہائی اپنے ندامت کے جذبات کو پیش کر دینا، انتہائی جذبات، تمہیں غلطی ہو گئی، میری کمزوری ہے، نہیں رک سکا، معاف کر دے، ختم ہو گئی، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اس خصوصیت کے ساتھ پیغمبر کا معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھول گئے ہوں گا، جبریل نے تو پہنچا دیا، آپ نے نہیں پہنچایا۔ اس حصے کو انسانی بشری تقاضوں کے مطابق ختم کرنے کے لیے یہ چق صدر ہوا ہے کہ پوری بشری خوبی کمال کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود جو خطا کا عنصر ہے وہ دھو دیا گیا ہے، اب آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ یہ ہے بنیادی طور پہ معصومیت، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا آپ سے پہلے انبیاء کی تھی۔ یہ معصومیت خاصہ بشریت نہیں ہے، خاصہ نبوت ہے، لوازمہ نبوت میں سے ہے، یہ نبوت کا حصہ ہے، انسانیت کا حصہ، بشریت کا حصہ نہیں ہے۔ بشریت کا حصہ وہی ہے غلطی اور خطا۔ تو یہاں ایک بات تو یہ پیش آئی،
یہ جب واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ کو اندازہ ہوا، انہوں نے آ کے بتایا کہ کچھ شکلیں نظر آئیں، اور پھر یہ ہوا، آپ نے بھی ظاہر ہے کہ بچے تھے چھوٹے سے تو اپنی کیفیت بتائی کہ کچھ لوگ آئے تھے اور کچھ کاٹا اور کچھ کیا، تو وہ پریشان ہو کے واپس حضرت آمنہ کے پاس لے گئیں۔ حضرت آمنہ نے پھر واپس کیا کہ نہیں ابھی چھوٹا ہے، انہیں لے جاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے معاملات پیش آئے، انہوں نے کہا نہیں اللہ حفاظت کرے گا، میں پیدائش سے پہلے سے جو چیزیں دیکھتی آ رہی ہوں اس وقت سے مجھے اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائے گا۔ اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی وفات پا گئیں، انہوں نے مدینہ طیبہ کا قصد کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے، واپس ہو رہے تھے تو راستے میں مقام ابوا میں ان کا انتقال ہوا، اور پھر وہاں سے ان کی خادمہ ام ایمن آپ کے ساتھ تھیں، وہ لے کے آئیں اور انہوں نے پھر آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور پھر انہوں نے ان کی پرورش کی۔ عبد المطلب کا بھی کچھ عرصے بعد 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ حصہ ابو طالب نے، ظاہر کچھ حصے مراد وہ تو کافی عرصے تک حیات رہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک پرورش کا پیریڈ تو محدود سا ہوتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، وہ تو ظاہر عمر محدود ہے، وہ حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ بعض روایت میں آپ کے دوسرے چچا زبیر کا بھی ذکر آتا ہے، بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ دونوں نے مشترکہ کی، بعض کہتے ہیں کہ زبیر کا، لیکن اس میں معاملہ ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ جناب زبیر جو آپ کے چچا تھے وہ بہت زیادہ عرصے زندہ نہیں رہے، ان کا بھی بہت جلد انتقال ہوا ہے۔ ممکن ہے 1-2 سال انہوں نے پرورش کی ہو، پھر ابو طالب نے کی ہو، ممکن ہے دونوں نے کچھ عرصے ساتھ کی ہو، ممکن ہے صرف ابو طالب نے کی ہو، بہرحال یہ تھوڑا سا وقت ہے جو آپ کا گزرا ہے۔ جو حضرت حلیمہ کے ہاں آپ کی زندگی کا وقت گزرا، اور جو حضرت حلیمہ اور پھر ان کے شوہر اور پھر ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ہیں، وہ جو آپ کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ خاموش طبع تھے، کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تھے، خوراک کی ضد نہیں کرتے تھے، آرام کے لیے ضد نہیں کرتے تھے، کھانا مل گیا تو کھا لیتے تھے، نہیں ملا تو آپ خاموش رہتے تھے، لڑنے بھڑنے کا آپ کا مزاج نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ چھینا جھپٹی کا جیسے بچوں کا عام چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ الگ ہونے کا مطلب آپ کے یہ ہے کہ آپ کا بچپن بھی دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ ابو طالب کے سامنے بالکل ابتدائی لڑکپن کہہ لیجئے 10-12 سال کی عمر میں آپ نے پہلا سفر کیا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا سفر تو نہیں ہے، پہلا سفر تو آپ کی زندگی کا مدینہ طیبہ کا ہے۔ سیرت کا ایک بہت بڑا عنوان ہے اولیات سیرت، سیرت میں کون سا واقعہ کیسے پہلے پیش آیا۔ اس کے تحت ہم دیکھیں تو پہلا سفر آپ کا ظاہر ہے کہ ریاضت کا ہوگا، بنو سعد کا ہوگا، یا پھر تھوڑے سے بچپن کا ہے تو پھر مدینہ منورہ گئے ہیں آپ اپنے والدہ کے ساتھ، لیکن اس حدود سے ظاہر مدینہ بھی قریب ہے قدرے، ظاہر ہے کہ بنو سعد کا علاقہ بھی قریب ہے، لیکن اگر باہر کا سفر آپ کا بنتا ہے تو وہ پھر پہلا تجارتی سفر، لیکن اب آپ خود تو 10-12 سال کی عمر میں تجارت نہیں کریں گے، پہلا سفر جو بنتا ہے وہ آپ کے چچا کے ساتھ بڑا سفر شام کا بنتا ہے۔ شام کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے جو عام طور پہ سیرت میں بیان کیا جاتا ہے اور اس پہ بہت بحثیں ہوتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا مختصر بیان کریں، لیکن اس پہ ذرا بات کر لیں۔ واقعہ اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ سفر پہ گئے، راستے میں ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پہ کوئی پادری راہب بحیرہ نام بیان کیا جاتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہوا آیا، اس نے پھر آپ کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد کون ہے اس کا سرپرست، انہوں نے کہا یہ ہے، ان کا یہ کون ہے، کہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے کہا نہیں صحیح مثال بتاؤ، انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ اچھا پھر ان کو لے جاؤ، یہودی انتظار میں پھر رہے ہیں، مار دیں گے، یہ علامت ساری نبوت کی ہے، یہ نبی بنے گا، آپ چلے جاؤ۔ تو روایت میں مختصراً اتنا ہی آتا ہے، بعض روایتوں میں احادیث میں بھی آتا ہے، ترمذی شریف کی بھی روایت ہے کہ ابو طالب نے اس وقت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے روانہ کر دیا۔ لیکن روایت میں بھی مظاہر مسائل ہیں سند کے، لیکن درایتاً کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بات کا اتنا ٹکڑا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جو بھیجا یا حضرت بلال کے ساتھ جو بھیجا یہ درست نہیں ہے، یہ تو بداہتاً غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہے تو ابو بکر صدیق کی 10 سال ہے، تو 12 سال کے بچے کی حفاظت کے لیے 10 سال کا بچہ ہوگا۔ دوسری بات، بلال تو پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو چھوٹے ہیں۔ تیسری بات
یہ شام کی جو گزرگاہ ہے یہ عربوں کی پرانی قدیم ترین گزرگاہ ہے۔ غالب، فہر، قصی، اس کے بعد پھر ہاشم، یہ تمام بڑے قریش کے سردار اسی راہ گزر سے دنیا بھر میں جاتے رہے ہیں، تجارت کرتے اور کرواتے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا ہے نا، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ اس کا جب تک پس منظر ذہن میں نہ ہو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جتا کیا رہا ہے، عربوں کو احسان کیا یاد دلا رہا ہے۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف کیا ہے؟ یعنی سردی اور گرمی کے سفر۔ قریش کی بنیادی ضرورتیں صرف تجارت سے پوری ہوتی تھی، تھوڑی سی ضرورت ان کی مالی گلہ بانی سے ہوتی تھی، جانور پالتے تھے۔ باقی وادی غیر اسی طرح ہم عرض کر چکے ہیں، وہاں پہ کوئی رویدگی نہیں، کوئی فصل نہیں ہوتی، نہ پھل ہوتے ہیں، نہ سبزی ہوتی ہے، نہ اناج ہوتا ہے، سب باہر سے آ رہا ہے۔ اس کیفیت میں جب ان کا انحصار 90%، 80، 85% تجارت پر ہو تو ان کی تو دنیا تجارت ہے سب کچھ۔ اس تجارت میں دو اہم مسئلے پیش آتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا تجارتی راہداری، اگر باہر کی اقوام سے تجارتی راہداری نہ ہو، آج کی بھی جدید دنیا میں تجارتی ایگریمنٹ سب سے اہم ہے، روپے کرنسی کی بنیادی درآمد و برآمد کے توازن پر ہے۔ اس راہداری کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے کروایا، مختلف قبائل سے، کہ ان کے مختلف دوسرے حکومتوں سے رابطے ہوئے اور انہوں نے برابری کی بنیاد پہ معاہدے کیے کہ بھائی آپ کا تاجر آئے گا تو ہم یہ لیں گے، ہمارا تاجر آئے گا تو آپ یہ لیں گے، معاہدہ ہو گیا۔ دوسری بات، موسم کے اثرات، تجارت کے معاہدے ہم کر لیں لیکن موسم ہی ہمارا میچ نہ کرتا ہو۔ پاکستان سے جانے والا عام آدمی پہلی بار -40 میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ تو اب دو حصوں میں دنیا کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ بھائی جو گرم علاقے ہیں ان میں ہم سرد موسم میں جائیں گے اور جو سرد علاقے ہیں ان میں ہم گرم موسم میں جائیں گے تاکہ ہمارا ٹیمپریچر ان کے قریب قریب طرف رہے۔ تو اس لیے رحلۃ الشتاء والصیف فرمایا قرآن کریم میں کہ وہاں قبائل کے ساتھ معاہدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو یہ موقع عطا کیا کہ وہ سردی اور گرمی کے اپنے تجارتی اسفار منظم کر سکیں۔ اس پس منظر میں دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو شام درجنوں دفعہ گئے ہوں گے، کتنا کو تو ذکر ملتا ہے۔ جب 12 سال کی عمر میں آپ کا شام سے گزرنا یہودیوں کے حوالے سے آپ کی ذات کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو 25 سال کی عمر میں تو وہ خطرہ بڑھنا چاہیے، کم تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نبوت قریب آ رہی ہے، 35 سال کی عمر میں تو وہ خطرہ اور بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ تجارت کے لیے کیسے گئے ہیں اور بار بار کیسے گئے ہیں؟ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے ایسی کوئی چیز پیش نہیں آئی تھی، واللہ عالم۔ شام کے اسفار کے بعد جو اہم ترین واقعہ پیش آتا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حرب فجار میں اور اس کے بعد پھر حلف الفضول میں شرکت ہے، اور یہ واقعات انتہائی غیر معمولی واقعات ہیں، ان کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ عربوں میں قبیلہ قیس کا قبیلہ مشہور قبیلہ ہے، اس کی لڑائی ہوئی ہے قریش سے۔ قریش اور قیس لڑے ہیں، ایک دفعہ وہ غالب، پھر وہ غالب، پھر وہ غالب، اور بالآخر اس میں ان کا صلح ہوئی۔ یہ جب لڑائی کا موقع آیا، اس لڑائی، حرب کہتے ہیں لڑائی کو، فجار کہتے ہیں فسق و فجور جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، گناہ کا معاملہ، گناہ کی لڑائی۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم چھوٹے تھے، 12، 14 سال، 15 سال عمر بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قبیلے کے ساتھ، چچا وغیرہ کے ساتھ شرکت کی ہے لڑائی میں، لیکن لڑائی میں شرکت کا مطلب گئے ہیں، لڑے نہیں۔ تو اپنے قوم کو نہیں چھوڑا، قبیلے کو نہیں چھوڑا، ساتھ گئے ہیں، لڑے نہیں کہ لڑنا اچھی بات نہیں تھی، ایک بات۔ تو لڑائی کا موقع ہوا تو دستکش رہے، پہلی بات۔ جب یہ لڑائی کا سلسلہ آگے بڑھا اور پھر اس میں فجار اور فسق و فجور کی بات یہ ہوئی کہ یہ لڑائی ان مہینوں میں لڑی گئی جن کو اشہر حرم کہتے ہیں، رجب، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، یہ حرمت کے مہینے کہلاتے تھے اور کہلاتے ہیں۔ عربوں کے ہاں اس کی زیادہ اہمیت تھی،
اس کی بھی ایک چھوٹی سی وجہ ہے، وہ بھی سمجھ لینی چاہیے۔ عرب چونکہ جنگجو تھے اور تجارت ان کا پیشہ تھی، تو تجارت اور جنگجوئی ساتھ نہیں چل سکتی۔ کسی جگہ پہ اگر لڑائی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے کاروبار بند ہوتا ہے، کہیں پہ تصادم ہو جائے سب سے پہلے بازار بند ہوتا ہے نا۔ تو جب وہ قافلے جا رہے ہیں اور راستے میں دو قومیں لڑ رہی ہیں، راستہ تو ایک ہی ہے، تو کیسے آگے جائیں گے؟ تجارت ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے 4 مہینوں کو متعین کر لیا کہ ان میں لڑائی درست نہیں ہے، ان 4 مہینوں میں ہم نہیں لڑیں گے، تاکہ کم از کم سال میں 4 مہینے تو کاروبار کر سکیں اور اپنے سال بھر کا خرچہ نکال سکیں۔ یہ لڑائی لڑتے لڑتے مہینوں میں ایسے میں شامل ہو گئے جن کو وہ حرمت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے اس کو گناہ کی لڑائی یعنی حرب فجار قرار دیا گیا۔ جب یہ لڑائی ہوئی، ایک تو لڑائی غلط تھی، ان کو اندازہ ہوا کہ بیوقوفی میں ہم لڑ رہے ہیں، صلح کرنی پڑی ہے۔ دوسرا یہ گناہ یہ بھی ہوا کہ ہم نے حرمت کی مہینوں کے حرمت کو پامال کیا۔ تو پھر ان کے یہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی معاہدہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، جو جس پہ چاہتا ہے چڑھ دوڑتا ہے، جب چاہتا ہے لڑائی کر دیتا ہے، کوئی صلح کی بات ہونی چاہیے، امن و آتشی کی بات ہونی چاہیے۔ اس کیفیت میں کچھ لوگوں نے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو انہوں نے ایسے معاہدے کی طرف منسوب کیا جو انہی کے ہاں پہلے ہو چکا تھا، اور ایسے افراد نے کیا تھا جن کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا۔ ان کے ناموں میں جو لفظ آتا تھا وہ فضل کا لفظ تھا۔ تو اس مناسبت سے فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ ان کے ناموں کی وجہ سے حلف الفضول مقرر ہو گیا تھا، اس کا نام مشہور ہو گیا۔ حلف معاہدہ، ایگریمنٹ۔ فضول وہ اردو والا فضول نہیں، بے فائدہ کو فضول کہتے ہیں اردو میں۔ فضول کا مطلب وہ معاہدہ جس کو کرنے والے لوگوں کے ناموں میں لفظ فضل شامل ہے۔ تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا، اس معاہدے کو یوں سمجھ لیجیے رینیو کیا، زندہ کیا، اور پرانے ان لوگوں، ان بزرگوں کی نسبت سے جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو حلف الفضول قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شامل ہوئے، نہ صرف شامل ہوئے بلکہ آپ نے اس میں حصہ لیا، اور بہت بعد میں۔ دیکھیں، کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو انسان بہت کچھ کرتا ہے، لڑائی سر پہ پڑی ہو تو ظاہر لڑے گا، صلح کا موقع آئے گا شرم حضوری میں صلح بھی کرے گا، لیکن انسان کے جذبات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس فضا سے نکل جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، لڑائی تھم جاتی ہے، صلح ہو چکی ہے، اب جھگڑے کا وقت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا منصب آپ کو حاصل ہو چکا ہے، ریاست آپ کے پاس ہے، اپنے احکامات آپ نافذ کر رہے ہیں۔ اس کیفیت میں ایک بار آپ کی زبان مبارک سے حلف الفضول کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے ذکر آتا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ بڑا اچھا معاہدہ تھا، اور آج بھی کوئی ایسے معاہدے کی طرف مجھے بلائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑنا ایک عارضہ ہے، ایک مجبوری ہے، لیکن جب مجبوری پیش آ جائے تو پورے حوصلے سے لڑنا چاہیے۔ لیکن جب تک لڑائی سے بچا جا سکے تو بچنا چاہیے اور دستکش رہنا چاہیے۔ جب لڑائی کا موقع تھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے رہے، اور جب صلح کا موقع تھا تو آپ نے آگے بڑھ کر اس کا اپنے آپ کو حصہ بنایا اور اس کا ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہر کہ خاندانی تجارت ہے، شعبہ آپ کا پیشہ ہی تجارت ہے، آپ نے تجارت شروع کی اور اس میں آپ نے بہت تیزی کے ساتھ نام بنایا، اور تجارت ہی کے دوران آپ کو صادق اور امین کا لقب عطا ہو گیا۔ اور یہ کب کا وقت ہے؟ یہ کس عمر میں آپ کو لقب عطا ہو رہا ہے؟ 25 سال سے پہلے، 22 سال، 23 سال، 24 سال کی عمر میں آپ تجارت میں صادق اور امین کا لقب پا لیتے ہیں۔ اب ذرا رک کے تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ ہم ایک دکان چھوٹی سی بناتے ہیں، کوئی ٹھیلا لگاتے ہیں، کوئی کیبن بناتے ہیں، کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے اپنی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، اعتبار بنانے کے لیے؟ مدت لگتی ہے، اور اس دوران کوئی غلطی ہو جائے کہ کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ تجارت جیسے مشکل مرحلے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 22-23 برس کی، 24 برس کی عمر میں اگر صادق اور امین کا لقب پایا، اور وہ ہمارا والا ماحول نہیں تھا کہ ہم میں سے ہر شخص عالم ہے، ہر شخص فاضل ہے، ہر شخص علامہ ہے، ہر شخص فلاں ہے اور فلاں ہے، لقب دینے کے تو ہم
بہت مہارت رکھتے ہیں، جس کو جو چاہیں کہہ دیں، اچھا اس میں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے۔ پورے عرب میں آپ کے علاوہ آج تک کوئی صادق و امین نہیں ہے تو بتائیں کسی کا نام رکھا گیا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ کسی کو آپ سے پہلے صادق کہا گیا ہو، امین کہا گیا ہو، یا آپ کے بعد کہا گیا ہو؟ تو کس شعبے میں آپ نے صداقت اور امانت کا اپنا لوہا منوایا ہے؟ کس سے منوایا ہے؟ اس شعبے میں جس میں آج بھائی سگے بھائی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہمیں چھوٹی سی کوئی چیز لینی ہوتی ہے 10 دفعہ مشورے کرتے ہیں کس کے پاس جائیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کونے پہ، وہ ایک بولٹن مارکیٹ کے آخری کونے پہ ایک شخص ہے، چلے جاؤ، خیال ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اس سے زیادہ اعتماد سے کوئی ہم میں سے بات کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں شمار کرنے میں تو ہم بہت مہارت رکھتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے، موجود نہ ہو سنت تو گھڑ بھی لیتے ہیں، لیکن یہ زندہ سنت ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آتی۔ اور اگر آ بھی جائے تو کتنوں کو ہم میں سے حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم بھی یہ سنت پوری کریں گے اپنے محلے میں، آج سے بعد اگر ہمیں زندگی ملی اور 10 سال ہم نے گزار لیے تو ہم ایسے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہوں گے، محلے والے کہیں گے یہ صادق اور امین تھا۔ ہے حوصلہ یہ کہنے کا، یہ نیت کرنے کا؟ صبح تو ہمارا تو دھندا ہی ہمارے خیال میں چوپٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کو تو چونا لگانا ہے۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت، اور ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، نبوت سے پہلے کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ اسی دوران آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں، بعض لفظوں کا فرق ہے، اس میں لفظ قیرات اور قراریت آیا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ مقام کا نام ہے، آپ نے جگہ پہ چرائی ہے۔ بعض کا خیال ہے، زیادہ خیال، مضبوط خیال یہ ہے کہ قیرات کا مفہوم یہی ہے کہ چند سکوں کے عوض، یعنی مزدوری کے طور پہ آپ نے دوسروں کے بکریاں چرائی۔ لیکن بکریاں چرانے کی روایت میں جو اہم چیز ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ بیان ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ اہم بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کا، نبوت کا بکری سے کیا تعلق ہے۔ بکریوں کا جو ریوڑ ہے وہ غیر مرتب ہوتا ہے، غیر منظم بھی ہوتا ہے، خاص طور سے جب اس کو لایا جا رہا ہو یا لے جایا جا رہا ہو۔ ایک بکری ایک طرف بھاگتی ہے، دوسری طرف بھاگتی ہے۔ ریوڑ لانے لے جانے والا جو اس کا گلہ بان ہے، جو چرواہا ہے، جو اس کا نگران ہے، اس کی 2 بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جانور اس کے نہیں ہوتے، وہ لے کے آتا ہے، مالکان کو لوٹانے ہوتے ہیں، امانت ہوتی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو محفوظ لے کے جائے، جتنے لایا ہے اتنے ہی لوٹائے۔ دوسرے صرف لوٹانا نہیں ہے، ان کا پیٹ بھی بھرنا ہے، وہ آئے چرنے کے لیے۔ تو نبی کا بنیادی کام یہی ہے کہ اللہ نے امانت کے طور پر امت تفویض کی ہے، یہ واپس لوٹانی ہے صحیح سلامت، اور خالی نہیں لوٹانی۔ وہی جو مقاصد بعثت ہیں وہ ان تو پڑھا کے، سکھا کے، سجھا کے پھر واپس اللہ کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس لیے یہ انبیاء کی تربیت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ ان سے بکریاں چروائی جاتی ہیں تاکہ ان کو اس کا تجربہ ہو سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عمر مبارک جب 25 برس ہوتی ہے تو آپ کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے، اور اس کا سبب یہی تجارت بنتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تجارت کے نام میں، تجارت کے میدان میں جب نام کماتے ہیں، حضرت خدیجہ کو علم ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ مکے کی انتہائی متمول، با ثروت اور با وجاہت خاتون تھی، خاندانی پس منظر بھی ان کا بہت مضبوط تھا، اور مکے میں رہتے ہوئے جہاں خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، وہ ایک خاتون کی حیثیت سے تجارت کرتی تھی اور اپنا نام رکھتی تھی۔ 2 بار آپ کی اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی اور اولاد بھی تھی، اور اس وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک 25 ہے، مشہور قول کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس ہے۔ حضرت خدیجہ کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم ہوا کہ بھائی بڑے امین ہیں، بڑے صادق ہیں، تجارت میں ان کے بڑی برکت ہے، انہوں نے اپنا مال بھی دے دیا کہ بھائی تجارت کرو۔ آپ نے تجارت کی، واپس لائے، منافع ہوا، اور مال دیا اور منافع ہوا، ان کا ایک تعلق قائم ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا اپنے خاندان میں، اور پھر جو بزرگوں کے ذریعے رشتہ بھیجا جاتا ہے اس میں ان کو بھیجا گیا۔ حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور پھر بڑوں نے بیٹھ کے نکاح کیا. اس وقت کی روایت کے مطابق 2 خطبے پڑھے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب نے خطبہ پڑھایا, حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل, ان کا ذکر آگے آ رہا ہے, انہوں نے خطبہ پڑھایا. جو خطبے کے الفاظ دیکھیے, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا باقاعدہ اعتراف پہلی صورت میں اس خطبے کی صورت میں موجود ہے. ابو طالب کہتے ہیں حمد و ثنا اس خدائے برتر کی, میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ عربی ہر ایک کے لیے مشکل ہوگا, جس نے ہمیں حضرت ابراہیم اور اس کے فرزند اسماعیل کی اولاد بنایا, ہمیں ماد اور مضر کی پاک اصل سے پیدا کیا, اپنے گھر کا نگران اور حرم کا پیشوا بنایا, ہمیں ایسا گھر عطا کیا کہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو حضرت ابراہیم کی دعا تھی. ایسا حرم عنایت کیا جو شخص اس میں آ جائے وہ امان میں ہو جاتا ہے, وہاں پہ مارنا منع تھا. ہمیں لوگوں پر حکم فیصل مقرر کیا. یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے. یہ ایسا نوجوان ہے جس کی شرافت اور بزرگی اور فضل اور عقل میں قریش کا کوئی جوان اس کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتا. اس کے پاس ابھی مال کم ہے, مگر مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے. یہی ایک بات حائل ہے اور واپس جانے والی چیز ہے. خدا کی قسم آنے والے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم اور رتبہ بلند ہوگا. انہوں نے حضرت خدیجہ کی شرافت کی بنیاد پر ان سے نکاح کی خواہش کی ہے اور ہم نے ان کا مہر 12 اوقیہ چاندی و 20 درہم مقرر کیا ہے. اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا. حمد و ثنا اس خدائے بزرگ برتر کی جس نے ہمیں ویسے ہی بنایا جیسے ابو طالب نے بیان کیا. ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا کی جن کا انہوں نے ذکر کیا. ہم عربوں میں بہتر ہیں اور ان کے پیشوا ہیں. تمام فضیلتیں ہمیں حاصل ہیں. کوئی جماعت کوئی گروہ ہماری ان فضیلتوں کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص آپ کے فخر کا منکر نہیں ہو سکتا. بے شک ہم لوگوں نے نہایت رغبت کے ساتھ آپ کے ساتھ اس رشتے کو اور اس کے آپ کے ساتھ شریک ہونے کو پسند کیا ہے. اب گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ بن خولد کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دے دیا. یہ آپ کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی. نکاح کے بعد میں اس کے بہت سے واقعات ہیں لیکن اہم ترین واقعہ تعمیر کعبہ کا ہے. تعمیر کعبہ بھی ایک انتہائی سبق آموز واقعہ ہے. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی 30-35 برس تھی. 30-32 برس کا واقعہ ہے. بیت اللہ نشیب میں ہے. بیت اللہ کو آج بھی دیکھا جائے ایک پیالے کی صورت میں. آج بھی جب ہم فرش سے یعنی سڑک کے لیول سطح سے روڈ لیول سے نیچے جاتے ہیں تو بیت اللہ تک اترنے کے لیے اب سیڑھیوں سے نیچے اترنا پڑتا ہے, تب ہم مطاف میں اصل پہنچتے ہیں. یہی اصل بیت اللہ تھا. یہ بھرائی کے بعد فرش بنانے کے بعد یہ حالت ہے. تو وہ بیت اللہ ایک کٹورے کی شکل میں یعنی وادی کی شکل میں, وادی کہتے ہیں ایسی جگہ کو ہے جو پہاڑی علاقے میں نشیب میں ہو. نشیب میں کیا مسئلہ ہوتا ہے, چاروں طرف سے بارش کا پانی وہیں آ کے جمتا ہے اور وہیں جمع ہوتا ہے, وہیں رمتا ہے. اس کے نتیجے میں برسوں صدیوں پرانا بیت اللہ کمزور پڑ گیا اور اس کی بنیادیں بھی ڈھہنے لگیں, چھت بھی خراب ہونے لگی. اس کیفیت میں عربوں کو خیال ہوا مشرکین مکہ کو کہ اب اس کی نئی تعمیر کی جائے. قدرتی طور پہ اسباب بھی بننا شروع ہو گئے. ولید بن مغیرہ نے اس کا علم اٹھایا اور اسی دوران اس کو علم ہوا کہ جدہ قریب تھا. جغرافیائی طور پہ جدہ اتنا ہی دور تھا اس وقت بھی جتنا آج ہے. تو وہاں ساحل ہے, ساحل کے ساتھ کوئی بحری جہاز آیا تھا, وہ ختم ہو گیا تھا, ٹکرا گیا تھا, ختم کر دیا گیا تھا. اور اس کے جو سامان تھا تختے وختے وغیرہ ان کو علم ہوا, انہوں نے جا کے وہ خرید لیے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی یہ توڑنا چاہیے اور نئے سرے سے بنانا چاہیے. اب ہر نئے کام میں یہ مذہبی روایت ہے ہماری کہ مشکلات ہوتی ہیں. جو روٹین چلتا آ رہا اس میں جتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں وہ قابل برداشت ہوتی ہیں, لیکن دینی کے حوالے سے کوئی نیا کام کرنا شروع کریں تو عام طور پہ کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا. صدیوں لگ جائیں گی, انسان کی اتنی عمر ہی نہیں ہوتی, تو بہت سارے اچھے کام اسی لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ فرد واحد شروع کرتا ہے, اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور وہ کام وہیں کا وہیں جہاں کا تہاں رہ جاتا ہے. ولید نے اس پہ ایک تحریک شروع کی, اس کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا.
کیوں؟ اس لیے کہ بنانے کے لیے گرانا پڑتا تھا، بیت اللہ مقدس تھا ان کی نظر میں بھی، انہوں نے کہا گرائیں گے تو عذاب آئے گا۔ ولید نے ایک بڑی تکنیکی بات کی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، میری نیت تو بنانے کی ہے، تقریب اس کو نہیں کہتے جو بنانے کے لیے توڑا جائے، تقریب اس کو کہتے ہیں جو بنے بنائے کو تباہ کرنے کی نیت سے توڑا جائے، تو میں تو بنانے کی نیت سے جا رہا ہوں، مجھ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہیں اشکال ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلا پھاوڑا میں چلاتا ہوں، توڑنے کا آغاز میں کرتا ہوں، اگر کوئی عذاب نازل ہونا ہوگا مجھ پہ ہو جائے گا، تم میرے شریک نہیں ہو، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر تم یہ دیکھ لو کہ 24 گھنٹے مجھے کچھ نہیں ہوا تو پھر تو تم میرے ساتھ آؤ۔ انہوں نے اتفاق کر لیا، انہوں نے کام کیا، کچھ نہیں ہوا، بالآخر سب شریک ہو گئے، توڑ دیا، توڑنے کے بعد بنا بھی دیا۔ لیکن بناتے ہوئے یاد رکھیے یہ وہی بیت اللہ ہے جس میں 307 بت ہیں، یہ بنانے والے وہی قریش ہیں جو کاہن ہیں، جو فالیں نکالتے ہیں، جو توہم پرست ہیں، جو مشرک ہیں، لیکن ان کاہنوں، مشرکوں، توہم پرستوں کا ایمان جو بھی کیفیت ہو، ایمان تو اللہ کے رسول کو ماننے کا نام ہے، لیکن جو بھی ان کی کیفیت تھی اللہ کو ماننے کی، اس کو جو بھی نام دیں، اس کا درجہ کیا تھا؟ انہوں نے اس وقت طے کیا کہ ہم بیت اللہ کو محض اپنی صاف ستھری حلال آمدنی سے بنائیں گے، اس میں حرام کا پیسہ شامل نہیں کریں گے۔ اپنی محلے میں چھوٹی سی مسجد بھی بنانی ہو تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم نے نہیں بنائی، 2 سال گزر گئے تو گزرتے ہوئے باہر کے دوسرے محلے کے لوگ کہیں گے کہ یہ اتنے نالائق ہیں محلے والے، مسجد نہیں بنا سکتے۔ تانے، عزت، ناک کا سوال، یہ ناک کا سوال ہم سے زیادہ عربوں کا تھا۔ ہم نے عرض کیا نا ابو جہل کا، یہ ناک ہی تھی نا، کہہ رہا ہے میری گردن نیچے سے کاٹو، دور سے اونچا نظر آؤں۔ ان ناک والے عربوں کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کا گھر حرام سے نہیں بنانا چاہیے، اور پھر کیا ہوا؟ پیسے ختم ہو گئے، پوری بنیاد نہیں بن سکی، تو کچھ حصہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ وہی کھلا حصہ ہے جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، جس میں کوئی تعمیر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، اس میں اندر کھڑے ہو کے نفل، اگرچہ وہ اندر پڑھنا بھی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، دھکم پیل تو ہمارا قومی طریقہ کار ہے، نظم و ضبط ظاہر ہے ہم لوگ جانتے نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں بھی 12 لوگ کچھ تو چلے جاتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، موقع مل ہی جاتا ہے آدمی کو حتیم میں جانے کا۔ اگر وہ حتیم نہ ہوتا، اس میں پڑھنے کا ثواب وہی ہے جو اندر دروازہ کھولنے کے بعد اندر جانے کا ثواب ہے، فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اعزاز سمجھتے ہیں ہم کہ اوپر جائیں گے تو زیادہ اعزاز ہوگا، ثواب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب کا فرق نہیں رکھا، سب کے لیے وہ کھول دیا ہے حرم۔ وہ جب تعمیر ہو رہی تھی، پیسے ختم ہو گئے، یہ کھلا رہ گیا، لیکن ایک چیلنج اور پیش آیا۔ شروع دن سے وہاں پہ حجر اسود موجود تھا، جب توڑ کے نیا بنانا شروع کیا، حجر اسود وہاں نکال کے کہیں اور منتقل کر دیا تھا، رکھ دیا تھا حفاظت سے۔ اب جب اس کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا، اب سب پہلے تو لڑ رہے تھے، اب سب وارث بن گئے بیت اللہ کے، اب ہم لگائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دینا ہے، ابھی آپ کی نبوت نہیں شروع ہوئی، اعزاز بھی دینا ہے اور مکے والوں کو بتانا ہے، وہی جو بار بار قرآن کہتا ہے نا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، آپ سے کہلواتا ہے کہ میں نے ایک عمر گزاری ہے یہاں پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی واقعات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا حال کیا ہے، جب تم لڑتے ہو تو صلح کے لیے ادھر دیکھتے ہو، اور آج اس کا کہنا نہیں مانتے، آج اس کو نبی نہیں مانتے، آج اس کے فیصلوں کو دل سے قبول نہیں کرتے۔ تو اس وقت بالآخر لڑائی کی نوبت آ گئی، اور تصور کیجئے کہ اگر لڑنے پر آ جاتے تو کتنے سال لڑتے۔ ایک لڑائی حرب داہس جو ان کی مشہور ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 250 سال لڑی گئی ہے، اور وہ جو لڑائی لڑی گئی ہے اس کے بارے میں روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک گھوڑا دوڑ میں جھگڑا ہوا تھا، گھوڑے دوڑ رہے تھے، اس میں جھگڑا ہو گیا، یہ کیسے آگے بڑھ گیا۔ گھوڑے دوڑ کی لڑائی میں جو 250 سال لڑتے ہیں، وہ حجر اسود کی تنصیب پہ کتنے 100 سال لڑ سکتے تھے؟ بیت اللہ تو ان کے دین کا معاملہ تھا نا، ان کے مذہب کا معاملہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لڑائی سے محفوظ رکھا۔ ترتیب اس کی، شکل اس کی یہ بنی
کہ جب بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تو کسی نے یہ تجویز دی کہ کل بیت اللہ میں جو سب سے پہلے ہمیں نظر آئے اس سے فیصلہ کرا لو۔ اتفاق یہ ہے کہ اگلے روز فجر کے وقت جب سب سے پہلی شخصیت لوگوں کی نظر سے گزری وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت تھی، تو صحابہ جو اس وقت قریش کے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور یہ صادق اور امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، سارے جو بڑے قبائل تھے ان کے ایک ایک نمائندے کو منتخب کیا، سب کو کہا نمائندے کو کہ سب اس چادر کو اٹھاؤ، اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو وہاں رکھا، بیت اللہ کے اس کونے پر جہاں پہ آج نصب لے کے آئے اپنے دست مبارک سے اٹھ کے لگا دیا، فیصلہ ہو گیا، سب کو شرکت مل گئی، کسی ایک قبیلے کا اعزاز نہیں رہا۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ اس سنت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں اگر کوئی منصب ملے اور ہمیں کچھ دینے کا موقع ہو، کس کو دیتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو، بچ جائے رشتہ داروں کو، بچ جائے اپنے قوم اور قبیلے کو۔ حضور نے کیا کیا؟ جو جو موجود تھے سب کو شریک کر لیا۔ تو سنت اپنے گھر لے جانا نہیں ہے، سب کو بانٹ کے کھلانا ہے۔ کھلانا تو میں مثالاً کہہ رہا ہوں، ہر چیز تو کھلانے کی نہیں ہوتی نا۔ کوئی بھی چیز ہو جو تقسیم کی جا سکتی ہو وہ سب میں، سب سے مراد جن جن کو دی جا سکتی ہو ان کو سب کو نوازنا، یہ ہے حضور کی سنت۔ یہ وہ سنتیں ہیں جن کو زندہ کرنا آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ تعمیر کعبہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اب وہی اول کی طرف رخ شروع ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں لوگوں سے علیحدہ رہنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، اور آپ تحنس شروع کرتے ہیں۔ تحنس کیا ہے؟ تحنس کو آج کی ہم شکل میں خلوت گزی نہیں کہہ لیں، علیحدہ رہنا کہہ لیں۔ حدیث میں لفظ تحنس آیا اس لیے ہم وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اعتکاف کی کوئی شکل۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کھانے پینے کی کچھ چیزیں لیتے، سادہ، ستو لے لیا، کھجور لے لی، پانی لے لیا، غار ہرا چلے جاتے۔ غار ہرا خاصا بلند ہے، اور وہاں رہتے خاموشی سے، جب ضرورت پڑتی واپس آتے، پھر خاموشی سے واپس چلے جاتے۔ اعتکاف میں بھی یہی ہوتا ہے، انسان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے جو کوئی پوری کرنے والا نہ ہو تو گھر آنے کی اجازت ہے، لیکن گپ شپ کرنے کی نہیں ہے۔ خاموشی سے آؤ، ضرورت پوری کرو۔ خاموشی کا یہ مطلب بھی نہیں کوئی چیز مانگنی ہے تو اشاروں سے مانگ رہے ہیں۔ خاموشی کا مطلب ہے گپ شپ نہیں کرنی، لطیفے بازی نہیں کرنی، بلا وجہ حال احوال نہیں پوچھنا، اور بلا وجہ رکنا نہیں، کام کرنا ہے۔ مطلب ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ گھر سے ناشتہ، افطاری اور سحری لانے کا انتظام نہیں ہے، وہ گھر آ سکتا ہے، سحری لے جا کے واپس وہاں مسجد میں سحری کر سکتا ہے۔ گھر پہ سحری نہیں کرنی، تیار رہے، وہ لے گا اور لے جائے گا، واپس برتن لے آئے گا، اگلے روز دوسرے برتن لے جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کیا کرتے تھے اس کا علم نہیں ہے، روایتوں میں کہیں تفصیل نہیں ملتی۔ یہ تحنس تھا کیوں؟ انسان کو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اپنی ذات کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے۔ یہ انسان کا اپنی تعمیر کا دورانیہ ہوتا ہے، اپنی شخصیت کی تعمیر۔ اپنی انسان کی شخصیت کی تعمیر مجمع میں نہیں ہو سکتی۔ انسان نے امتحان کیا، کوئی بڑا سخت قسم کا امتحان اس کو مطلوب ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں سے کٹ کے ایک کمرے میں بند ہو جاتا ہے، 18 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے۔ یہ تعمیر ہو رہی ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ وہ یہ صرف پڑھائی کا امتحان کا معاملہ نہیں ہے۔ انسانی شخصیت میں بہت سارے پہلو ہیں جن کو سنوارنا اور اس کی ترتیب اور تہذیب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں تزکیے کے طور پہ بیان ہوا ہے۔ وہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ وہ وقت مکمل ہوتا ہے تو پھر وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ وحی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ وحی کا آغاز ہوتا ہے سچے خوابوں سے۔ 6 ماہ تک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے خواب نظر آتے رہے، آپ کہتے ہیں روز روشن کی طرح وہ خواب ہوتے تھے۔ یعنی خواب تو میں نے دیکھا ہے، لیکن خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کھلے آنکھوں سے نظر آتی تھی، ایسے واضح خواب ہوا کرتے۔
یہ 6 ماہ تک سلسلہ چلا ہے. یہ جو پہلا خواب ہے یہ پہلی وحی ہے آپ کی. ہم جب وحی کا ذکر کرتے ہیں مطلق وحی کا تو اس میں ذکر کرتے ہیں کہ پہلی وحی اقرا ہے. اس میں تھوڑا سا احتیاط کا پہلو ہے. پہلی وحی اقرا نہیں ہے. پہلی وحی یہ رویا صادقہ ہے. پہلی قرآنی وحی اقرا ہے. یہ رویا صادقہ 6 ماہ تک آتے رہے. حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رویا صادقہ کو، سچے خوابوں کو وحی کا 46واں حصہ قرار دیا ہے. وحی کی کل مدت 23 برس ہے. 23 برسوں میں 6 مہینے 46 دفعہ آئے ہیں. تو یہ 6 مہینے کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پہ 46واں حصہ قرار دیا ہے. یہ وحی کا آغاز تھا، یا یوں کہہ لیجئے وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسبت پیدا کی جا رہی تھی. اسی تحنث کے دورانیے میں پھر ایک دن پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ. جبریل امین آتے ہیں. جبریل امین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم، مطلب ایک مخلوق اور خالق کی تو کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. سمجھنے کے لیے جیسے انسانی زندگی میں بہت سے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں کے نگران ہوتے ہیں، ان نگرانوں پہ پھر کچھ نیچے عملہ ہوتا ہے، تو اسی طرح جو وحی کا کام ہے، انبیاء کرام کو وحی پہنچانے کی ذمہ داری ہے، یہ شروع دن سے حضرت جبریل کی طرف ہے. اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے. حضرت جبریل کا بنیادی کام یہ انبیاء کو اللہ کا پیغام پہنچانا. دوسرے انبیاء کو بھی وہی پہنچاتے رہے. ظاہر ہے کہ فرشتے ہیں، ان کی تو عمر، مطلب ان کی تو انسانی معاملہ نہیں ہے نا کہ وفات ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی تشریف لائے، اور اس کیفیت میں لائے جب آپ تحنث میں موجود تھے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اقرا. انہوں نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2 دفعہ آپ کو گلے لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے اقرا کیا اور پڑھنے بتانا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو آپ نے وہ آیتیں دہرا دیں. پہلی وحی کی 5 آیات نازل ہوئی. یہ پہلی وحی مطلوب ہے، پہلی وحی قرآنی ہے. میں پھر عرض کر چکا ہوں، میں عرض کر دوں کہ پہلی وحی اسی کو کہیں گے جو پہلا خواب تھا، جو بھی تھا. قرآنی وحی پہلی، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا. علم کے ساتھ تخلیقیت کو جوڑا گیا. علم مجرد جامد قسم کے نقل کا نام نہیں ہے، علم تخلیقی صلاحیت کا نام ہے. خلق الانسان من علق. انسان کو ہم نے جمے ہوئے لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. اقرا وربک الاکرم، انسانی تخلیق کی طرف متوجہ کیا. علم کس چیز کا نام ہے؟ اقرا وربک الاکرم کا نام ہے. کچھ بھی پڑھو لیکن وہ ایسا ہو پڑھنا پڑھانا کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی بڑائی اور بزرگی تمہارے ذہنوں میں پیوست ہو جائے. الذی علم بالقلم، جس نے علم کو صرف بیان کر کے چھوڑا نہیں ہے، محفوظ کر دیا ہے قلم کے ذریعے. قلم کی شکل بدل سکتی ہے، بدل رہی ہے، لیکن قلم موجود رہے گا. حفاظت کا ذریعہ اور سبب اور واسطہ قلم رہے گا. علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. وہی سے بے نیاز رہ کر انسان جاہل رہے گا. وہی سے بے نیاز رہ کر وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے علم میں وہ کمی رہے گی، اس لیے کہ وہی وہ حصہ پورا کرتی ہے جو دنیا کی کوئی اور چیز پورا نہیں کر سکتی. علم الانسان ما لم یعلم، وہی کا متبادل کوئی نہیں ہے. علم الانسان ما لم یعلم، یہ آغاز تھا. اس کے بعد پھر جبریل امین نے 2 کام اور کیے. اس کے فوراً بعد آپ کو وضو سکھائی اور پھر نماز پڑھائی، نماز کا طریقہ سکھایا. اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے ہیں، حضرت خدیجہ سے اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں. یہاں جو سیرت کے واقعات بیان ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے میں ہم لفظوں کا درست یا انتہائی محتاط استعمال نہیں کر پاتے، اور اس میں پھر کچھ ایسے لفظ استعمال ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ معاملہ کیا ہوا، ہم کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھبرا گئے تھے، آپ فلاں ہو گئے تھے. قصہ کیا تھا؟
آپ پہ کیا نازل ہوا ہے؟ وحی. وحی کس شکل میں ہوئی ہے؟ قرآن کریم کی. قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم اپنے بارے میں خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن خود کہتا ہے کہ یہ جو امانت ہے، یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ یہ ہم نے پہاڑوں پہ بھی پیش کی. پہاڑ نہیں کر اٹھا سکتے، پہاڑوں پہ دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ کی ہیبت معمولی ہے. قرآن کریم میں پہاڑ کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے، کئی جگہ بیان کیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والسماء كيف والى الجبال كيف نصبت. پہاڑوں کو دیکھو کیسے اللہ نے نصب کر دیے، ٹھوک دیے ہیں زمین پہ. یہ جو کیفیت ہے یہ ہم شہروں میں بیٹھ کے ہم اپنے بیٹھ کے جب ہم بیان کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوئے پہاڑ ہے صحرا ہے. صحرا کی ہیبت کو سمجھنا ہے تو صحرا میں اتر کے دیکھنا پڑتا ہے. پہاڑوں کی حیثیت کو سمجھنا ہے تو پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھنا پڑتا ہے. ایک پہاڑ پہ چڑھے ہوں، نیچے کھائیاں ہوں اور چاروں طرف تحت نگاہ وہ سلسلہ پہاڑی جمع ہوا ہو اور اس کے مقابل اس سے بڑا پہاڑ ہیبت ناک انداز میں کھڑا ہو، پر پتہ چلتا ہے پہاڑ کیا ہے. وہ کیفیت ذہن میں لائیں اور پھر یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اڑا کے پھینک دیتا، ختم ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا وزن ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یہ امانت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ امانت پہاڑوں پہ پیش کی، منع کر دیا انہوں نے، ہمارے بس کا نہیں ہے. انسان کو کہا یہ جاہل تھا اس نے اٹھا لی. یہ امانت کیا تھی؟ یہی ذمہ داری. یہ قرآن کی شکل میں ہے نا احکامات. تو اتنی بڑی ذمہ داری جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ پہلی بار آئے گی تو کیا فزیک پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ فزیک وجود، انسانی وجود وہ ہم بیان کر چکے ہیں، وہ انسانی ہے، وہ بشر ہے. ساری بشری خصوصیات کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا. آپ کو بھوک لگتی ہے نا، آپ کو تھکاوٹ ہوتی تھی نا، آپ کو کچھ مارتا تھا، چوٹ لگتی تھی نا، آپ زخمی ہوتے تھے نا، آپ کا خون بہتا تھا نا، تو انسانی خوبیاں تھیں نا. اب انسان کا ایک تصور اور کیجئے، ایک شخص ہے ہم جیسا، کبھی مزدوری کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. مزدور ہے، وزن اٹھاتا ہے، وہ 5 من بھی اٹھا لے گا کچھ نہیں ہوگا. ہمیں 10 کلو کا تھیلا دے کے یہاں سے گھر تک جانے کا کہہ دیں، سانس پھول جائے گا. اب 10 کلو کا وزن ہم نے چلے اٹھا بھی لیا، ہم جیسوں پہ 1 من کی بوری کندھے پہ رکھ دیں، شاید ہم نہ گریں، شاید سنبھال لیں، لیکن کیا باڈی پہ اس کے اثرات نہیں آئیں گے؟ ٹانگیں نہیں کانپیں گی، جسم مزید آدھے گھنٹے تک ڈسٹرب نہیں رہے گا، پسینہ نہیں آئے گا، چکر نہیں آئے گا، سب کچھ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کمزور ہو گئے یا ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں. جو ہماری عام روزمرہ کی زندگی ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز پیش آئی ہے جس کے اثرات یوں مرتب ہوئے ہیں، یہ اثرات تھوڑی دیر میں زائل ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلا تجربہ ہے وحی کا. وزن کتنا ہے جو پہاڑ نہیں سہار سکتے، اس وزن کا ایک حصہ 5 آیات کی صورت میں نازل ہوتا ہے تو اس میں فزیک پہ اثر نہیں آئے گا اس کا. یہ کیفیت ہے جو آپ گھر میں گئے ہیں، اور اس کیفیت کو جب آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی زندگی کے 40 گزرنے والے سالوں کا خلاصہ 5 جملوں میں پیش کیا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، بالکل شروع میں بدء الوحی کی روایت، بخاری میں ترتیب سے تیسری روایت ہے، تیسری حدیث ہے. انہوں نے حضور نے ذکر کیا کہ یہ ایسے ایسے پیش آیا ہے، ظاہر ہے کہ بتایا جبریل آئے ہیں اور یہ وحی دی ہے، یہ ذمہ داری دی ہے، یہ کام کرنا ہے. اب حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اطمینان رکھیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس وقت تشویش کیا ہوگی آپ کے ذہن میں؟ یہی ہوگا نا، پتہ نہیں ذمہ داری پوری ہو پائے گی نہیں. ظاہر ہے انسانی ذہن میں ایک خیال تو آتا ہے. تو حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی سوال نہیں ہوا. دلچسپ بات یہ ہے حضرت خدیجہ نے اس وقت کہا نہیں، عمومی مزاج ہے خواتین، سوال جواب تو ہوتے ہیں نا، نئی بات ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا. 15 برس سے تھی نا ساتھ، 15 نہیں، ہاں 15 برس سے ساتھ تھے.
15 برس سے ساتھ ہے. اس 15 برس کے ساتھ میں یعنی اس وقت حضور کی عمر 40 ہے تو اس وقت حضرت خدیجہ 55 برس کی ہیں, جاندیدہ خاتون ہے, تجربہ ہے. اس تجربے کی بنیاد پہ انہوں نے حضور کی جو پہلے کی زندگی ہے 40 اب تک کی, اس کا خلاصہ 5 چیزوں میں بیان کیا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کی دلیل میں 5 جملے, انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی حضور نے دوسری جگہ بیان کی, سل من قطعک واعف عمن ظلمک. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ میں گیا اور مجھے کسی نے چائے پلائی تو وہ میرے پاس آیا, میں نے اس کو چائے کے ساتھ 2 بسکٹ بھی رکھ دیے. کسی نے میرے لیے گھر کا دروازہ کھولا, میں نے اس کے لیے بستر کو بچھا دیا. سل من قطعک, جو تم سے یہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ نے بنائے ہیں, جو روز ہم توڑتے ہیں, ان رشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ سل من قطعک, جو تم سے رشتے توڑ رہا ہے اس سے جوڑو. حضور صلہ رحمی کرتے ہیں, یعنی جو رشتے لوگ توڑنا چاہتے ہیں ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں. یہ آپ کی خوبی بیان کی حضرت خدیجہ نے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, نادار کا بوجھ اٹھاتے ہیں, میں جو وزن نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ بانٹتے ہیں, بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ, جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کما کے دیتے ہیں. ہم جا رہے ہیں, راہ چلتے کوئی ضرورت مند ہے یا غیر ضرورت مند ہے, سائل ہے, ہمیں نہیں پتا کون ہے, اس نے ہاتھ پھیلا دیا, ہم نے 10 روپے آگے رکھ دیے اس کے ہاتھ کے. یہ 10 روپے کیا تھے؟ میں کما کے اس مقصد کے لیے لایا تھا؟ نہیں, میری تو اپنی کمائی تھی, جیب میں پڑے تھے. یہ میری ضرورت کے تھے؟ نہیں, ضرورت کو تو میں گھر میں سودا ڈال چکا مہینے بھر کا راشن. یہ تھوڑا سا اضافی سمجھے جائیں گے نا, میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. یہ بھی نیکی ہے, یہ برائی نہیں ہے. لیکن یہاں بیان نہیں کی جا رہی ہے نیکی, یہاں بیان کچھ اور کیا جا رہا ہے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ, آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے, آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کما رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی ہے. اور وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ, مہمان نوازی کرتے ہیں. ایک تو مہمان نوازی میری اور آپ کی ہے, گھر پہ آ گئے, کھانے کا وقت ہے کھانا کھلا دیا, چائے کا وقت ہے چائے پلا دی, پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دیا. ایک ہے وہ مکہ کی حالت, اس وقت سرائے نہیں ہے, ہوٹل نہیں ہے, رہائش نہیں ہے. مسافر کے پاس ایک ہی راستہ ہے, کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ کھول دے اور اس کو بٹھا دے. وہ تعین علی نوائب الحق, اور اچھائی اور سچائی اور لوگوں کے کام آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں ان سب میں آپ مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے, آپ اور بھی تو کچھ کرتے تھے یا آپ بس یہ 5 ہی کام کرتے تھے؟ آپ نے تحنس نہیں کیا, عبادت نہیں کی, غار میں جا کے نہیں بیٹھتے تھے. حضرت خدیجہ نے تو ذکر نہیں کیا, آپ نے تو وہ ذکر کیا جس کا تعلق معاشرے سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ آپ نے آغاز کیا تھا ان کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ضائع کرنے سے مطلب کیا ہے؟ ضائع کرنے کا مطلب یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ معاشرہ کبھی بھی اپنے ساتھ نیکی کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا. آپ چونکہ معاشرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اس لیے آپ کو ضائع نہیں کرے گا. باقی عبادت آپ کا ذاتی معاملہ ہے. ہم عبادت کر کے دنیا پہ وہ عبادت جتا کے اس سے معاشرتی فائدے اٹھاتے ہیں. ہم حاجی صاحب ہیں ہماری مدد کرو, ہم نمازی صاحب ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرو, میں تمہاری مسجد میں ہوں, تمہارے محلے میں ہوں, میں پیر ہوں, میں مولوی ہوں, میں فقیر ہوں, تو مجھے سودا سستا چاہیے. یہ جتانے کی چیزیں نہیں ہیں. ان کے ذریعے ہماری معاشرے میں ذمہ داریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ہم سے لوگوں کی توقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ہم جو معاشرے میں زندہ نہیں رہتے اس لیے کہ ہم صرف معاشرے سے لے رہے ہیں, معاشرے کو دے کچھ نہیں رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں خوبیاں بیان کر کے حضرت خدیجہ نے ہمیں سبق دیا کہ معاشرے کو دینے والے بنو, معاشرہ خود تمہارا محافظ بن جائے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شام میں کے ساتھ وضو کروائی اور پہلی نماز ادا کی حضرت خدیجہ کے ساتھ. اور پھر حضرت علی آ گئے ہیں, پھر حضرت زید بن حارثہ آ گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر
حضرت ابوبکر صدیق کسی وقت مسلمان ہوئے ہیں، آپ کی اس وقت بنات موجود ہیں، آپ کی صاحبزادیاں موجود ہیں، وہ مسلمان ہوئی ہیں جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا. یہ سب ابتدائی مسلمانوں میں سے بالکل پہلے مرحلے میں. اور پھر انہوں نے یہ کیفیت، اس کیفیت میں تسلی کے لیے، مشورے کے لیے، ڈھارس کے لیے اپنے چچا زاد جنہوں نے ان کا نکاح پڑھایا تھا ورقہ بن نوفل سے رابطہ کیا اور ان کے پاس حضور کو لے گئے. کہا کہ یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بھتیجے، یہ لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ ان کا ایسے ایسے ہوا ہے. کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس آتا رہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے ذمہ داری دی ہے، نبی بنایا ہے، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا. وہ عمر کے بڑے آخری حصے میں تھے. اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ اب میرا وقت کتنا ہے. جب مکے والے تمہاری دشمنی کریں گے تمہیں نکال دیں گے. مکے والے نکال دیں گے؟ مکہ تو میرا گھر ہے. انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے، جو بھی آیا ہے دنیا میں اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس نے اگر اللہ کا پیغام پہنچایا ہے تو پھر اس کو نکالا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر گھر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد یہ سفر آپ کا ختم ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ یہ آغاز ہے وحی کا، اور اس کے نتیجے میں نماز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نماز کا معاملہ تھوڑا اہم ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں مشہور ہے. کیوں مشہور ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہے. یاد رکھنے کی بات ہے، اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام انبیاء کی شرائع میں، شریعتوں میں موجود ہے. آپ قرآن کریم پڑھیں، اس میں مختلف جو ماضی کی قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ذکر موجود ہے. تو ان کے ساتھ ذکر ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، وہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، یعنی مالی خیرات کرتے تھے. کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. اب ان کی نماز میں کیا تھا، ہمارے روزے میں کیا فرق ہے، ہماری زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، یہ الگ بحث ہے. لیکن اصل شکل روزہ کی کسی نہ کسی صورت میں، اصل کسی نہ کسی شکل میں نماز موجود تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی اول کے ساتھ ہی نماز کا آغاز ہو گیا ہے. معراج میں وہ نماز 5 نمازوں میں تبدیل ہو گئی ہے. پہلے 2 یا 3 نمازیں تھیں اور وہ 2 رکعت پر مشتمل تھی. بعد میں وہ 2 کی جگہ 4 بھی ہوئی ہیں، 3 بھی ہوئی ہیں، اور وہ 5 نمازوں میں تقسیم ہوئی ہے. معراج پہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. وحی کیا ہے اور کیسے آتی ہے؟ وہی اللہ کا کلام ہے. وہی کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو قرآن کی صورت میں محفوظ ہے، ایک وہ ہے جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی. کچھ آپ نے بیان کر دی، کچھ نہیں بیان کی. بیان کون سی کر دی؟ جس کا تعلق لوگوں سے تھا. اور جو ہدایت براہ راست حضور کو دی گئی، جس کا تعلق صرف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے تھا، وہ آپ نے بیان نہیں کی. وہ ہدایت آپ کو براہ راست ملی. جو آپ کو وہی آئی اور آپ تک پہنچی، وہ پھر قرآن کے علاوہ بھی 2 صورتوں میں ہے. ایک وہ ہے جو خوابوں کی صورت میں آئی، ایک وہ ہے جو فرشتے نے آ کے بیان کی، لیکن وہ قرآن نہیں تھا. اس کو حدیث کی ایک قسم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، حدیث قدسی. بڑی مشہور حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انا عند ظنی عبدی بی. حدیث قدسی میں یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ یوں کہتا ہے، اللہ یوں فرماتا ہے. اللہ جو فرماتا ہے وہ قرآن میں ہے، لیکن کچھ حصہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں. تو انا عند ظنی عبدی بی، اللہ فرما رہا ہے، انا عند ظنی عبدی بی، میرے بندے کا میری متعلق جو گمان ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میرا بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھے گا، میں اس کا اچھا کروں گا. گمان اچھا رکھنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل چیز اللہ کے ساتھ انسان کا اعتماد ہے، اور وہ گمان کی صورت میں ہوتا ہے. گمان سے مراد وہ گمان نہیں ہے ہلکا پھلکا ڈاواں ڈول ڈھیلا ڈھالا گرتا پڑتا. گمان یہاں مراد یقین کے درجہ. اللہ سے معاملہ ہے نا. جب اللہ سے انسان امید لگائے گا تو وہ ایسی ڈھیلی ڈھالی ہوگی تو وہ امید ہی کہاں ہوئی. کبھی ذہن میں آ رہا ہے کہ ہوگا، کبھی ذہن میں آ رہا ہے نہیں ہوگا، تو وہ تو یقین نہیں ہوا. تو یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے. تو بہرکیف تو یہ جو وحی ہے یہ کیسے نازل ہوتی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں حدیث مبارکہ میں.
کبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ سنتے ہیں. ایک روایت میں آیا آپ نے فرمایا کہ وہی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پہ بڑی گراں گزرتی ہے. اس میں زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. جب وہ آواز گزر جاتی ہے تو جو کچھ مجھے کہا جاتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے, میں وہ بیان کر لیتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غنودگی سی طاری ہوتی ہے اور اس میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ پیغام ملتا ہے اور وہ آپ کو پہنچ جاتا ہے. جو ہم نے وزن کی بات کی, اس کو دیکھیے. ہم نے کہا کہ قرآن ایک وزن ہے اور وہ فزیکلی محسوس ہوتا ہے. ایک ہے نا وزن محسوس ہو, انسان پہ ذمہ داری کا بوجھ ہے, ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی اور بوجھ ہے, وہ ٹینشن کا شکار ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. اس کے نتیجے میں انسان کے اعصاب بھی شل اس طرح نہیں ہو رہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے 10 من سر پہ رکھ دیا تو پسینے چھوٹ گئے, یہ تو نہیں ہو رہا نا, محسوس ہو رہا ہے, یہ احساس کی دنیا ہے. لیکن یہ وحی کا وزن باقاعدہ فزیکل محسوس ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں, وہی نازل ہونا شروع ہو گئی, سواری لیٹ گئی اور ایسا لگ رہا ہے اس کی جان نکل جائے گی. ایک صحابی رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے, وہی نازل ہونا شروع ہوئی. وہ صحابی کہتے ہیں ایسا لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی گوشت کی. تو کتنا وزن ہوگا؟ یہ وزن ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ طریقہ کار ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اس قسم کی روایات اور اس قسم کے واقعات کا اصل مفہوم کیا ہے. وحی کے آغاز کے فوری بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے عرض کیا کوئی صحابہ کرام ایمان لائے, ان کا ذکر آ چکا ہے, ان میں کچھ خواتین بھی آئیں. حضرت بلال, حضرت عمر بن انبسہ, خالد بن سعد, ابو عبیدہ, عامر بن عبداللہ بن جراح, عبد الاسد بن بلال, عثمان بن مظعون, عامر بن فہیرہ, ابو حذیفہ بن عتبہ, صائب بن عثمان بن مظعون, ارقم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل, اسما بنت ابو بکر, حضرت عمر کی بہن فاطمہ, یہ تمام ابتدا میں اسلام لانے والوں میں ہیں. حضرت زید ہیں, پھر حضرت خدیجہ تو خود ہیں, حضرت ابو بکر ہیں, حضرت بلال ہیں. ورقہ بن نوفل کو بھی مسلمانوں میں شمار کیا جانا چاہیے. عام طور پہ سیرت نگار بیان نہیں کرتے, اس لیے کہ جب ان کے پاس گئے انہوں نے حضور کی نبوت کو مانا ہے اور اظہار کیا ہے اور آپ کی مدد کی خواہش ظاہر کی ہے. ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے لیے یہی چیز ہے, حضور کو نبی مانے اور آپ کی نصرت کا دل میں داعیہ پیدا ہو. تو اس حوالے سے, اس اعتبار سے ان کو مسلمان ہی قرار دیا جانا چاہیے. ویسے بھی کسی کے متعلق حسن ظن کہیں ہمیں حکم ہے اور حسن ظن کا بنیادی تقاضا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں بھی ان کو دیکھا اور اچھے لباس میں, اچھے اس میں لیے میں دیکھا, وہ بھی آپ نے خود بیان کیا. تو نبی کا خواب ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاموش دعوت شروع کی ہے. خاموش دعوت کو بعض لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں خفیہ دعوت کا. یہ لفظ بھی ادب کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیر زمین تحریک لے کر نہیں آئے تھے کہ خفیہ دعوت ہوتی. خاموش کا مطلب ہے اعلان نہ کرنا, اعتماد کے لوگوں تک بات پہنچانا, ان لوگوں تک بات پہنچانا جن کے بارے میں ظن غالب ہو یا یقین ہو کہ یہ بات مان لیں گے. وہ لوگ جن کے مزاج میں شر غالب نظر آ رہا ہو, جن کے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ بات تسلیم نہیں کریں گے, ان تک بات پہنچانا ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ احتیاط کے خلاف ہوتا ہے. تو یہی خاموش دعوت تھی. لیکن اس خاموش دعوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھر اللہ تعالیٰ نے 2-2.5 سال کے بعد حکم دیا کہ اب آپ کھل کر دعوت دیں. اور قرآن کریم میں آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں یہ بالکل آخر میں یہ حکم نازل ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی اعزاء کو ڈرائیے. ڈرائیے کا مطلب قرآن کریم میں جب لب انذار اور تبشیر آتا ہے یہ بنیادی طور پر پیغام پہنچانے کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیے. یعنی اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں, یا الگ الگ ہے یا پھر دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور دوسری آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں ربع اول کے اختتام پر. یہ ربع ثالث کے اختتام پر ہے, تو 19ویں پارے میں وہ ربع اول کے اختتام پر ہے سورہ ہجر میں. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے اور مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کیجیے, اعراض کیجیے. اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے جس حد تک ممکن ہو چشم پوشی کی جائے, ٹکراؤ کا ماحول نہ بنایا جائے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. یہ نہیں کہا کہ مارو پکڑ کے, مارنے کا حکم بعد میں دیا ہے.
اور وہ بھی کس کے لیے دیا ہے؟ اس پر بات ہوگی آگے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اور الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. پوری کیفیت بیان کی ہے. اس کیفیت میں وہ سارے مقاصد شامل ہیں جو اجازت دینے کے لیے ہیں. بہر کیف تو اعراض کریں اور قریبی اعزاء کو ڈرائیں. قریبی رشتہ داروں سے دعوت کیوں شروع کی جا رہی ہے؟ پیغام کیوں شروع کیا جائے؟ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اچھائی اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، برائی دوسروں پہ کرتا ہے. کوئی تجربہ کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی اپنی اولاد پہ نہیں کرے گا. تجربہ کرنا ہو جس میں نقصان کا اندیشہ ہو، غریبوں کے بچے پکڑ کے لائے گا، ان پہ تجربے کرے گا. اور یقین ہو کہ یہ چیز صحت مند ہے، مفید ہے، تو اپنے گھر میں جا کے خاموشی سے بانٹ دے گا. تو قرآن کریم میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے ذریعے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر سے شروع کرو تاکہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچے کہ اگر اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہوتی تو کبھی گھر سے شروع نہ کی جاتی. اس میں اگر کوئی نقصان کا پہلو ہوتا تو ہمیشہ دوسروں سے شروع کیا جاتا. یہ تو اپنے گھر کو، رشتہ داروں کو پکار رہے ہیں، اپنے چچوں کو، اپنے پھپھیوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو بلا رہے ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو پکار کے جمع کر رہے ہیں. بہر کیف جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ حکم ملا تو آپ نے دعوت کی. حضرت علی چھوٹے سے ہیں، ان کو حکم دیا کہ بھائی کھانے کا انتظام کرو. 40 کے قریب افراد ہوں گے اور آپ نے کھانے کا کیا انتظام کیا؟ 1 پیالہ دودھ، 1 دستی گوشت. بڑا شوربہ بھی 1 دست کا بنایا جائے تو 2 آدمیوں سے زیادہ نہیں کھا سکتے، وہ بھی شوربے کی برکت سے کھا لیں گے. اور 1 پیالہ دودھ کی کیا حیثیت؟ 40 افراد سیر ہو کر کھا گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مجمع میں حصی معجزہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی عہد میں، مدینی عہد میں جتنے بڑے معجزات ہیں، زیادہ تر معجزوں کا تعلق برکت سے ہے، کھانے پینے کی برکت سے. اس لیے کہ اس کا تعلق لوگوں سے نقد تھا. بھوکے بیٹھے ہوئے صفہ والوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، 1 پیالہ دودھ کا آتا ہے، آپ کی برکت سے سب سیر ہو جاتے ہیں. جنگ کا موقع ہے، 1 بکری ذبح کرتے ہیں، سب کو کھلا دیتے ہیں. کھجوریں چند کسی کے پاس نظر آتی ہیں، آپ پھیلا دیتے ہیں، وہ جناب سب کھا لیتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں. ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. معجزہ اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دکھایا جائے، جتایا جائے. ظاہر نبی کا مقام ہی اس سے بلند ہے، بہت بلند ہے، انتہائی بلند ہے. لوگوں کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ ضرورت تھی، پوری ہو گئی، اسی کو معجزہ سمجھ لو. جب یہ کیفیت دیکھی تو ابو لہب نے سب کو اٹھا دیا کہ محمد نے تم پہ جادو کر دیا ہے، اتنے سے کھانے پہ اتنے لوگ کیسے سیر ہو سکتے ہیں اور سب کا پیٹ بھرے میں؟ کوئی تقاضا نہیں کر رہا. اگلے دن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ بھائی وہ انتظام دوبارہ کرو. اور وہ انتظام کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے بات کی، اور بات کرنی ہی شروع ہی کی تھی. آپ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و فلاح لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لایا ہوگا. اے بنی عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ مجھے تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، خاص طور پر تمہاری طرف بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین. میں 2 ایسے کلمات کی دعوت دیتا ہوں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں. ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. دوسرے اس بات کی گواہی ایک یہ کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری اس بات کی گواہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کون ہے جو میرے اس معاملے میں مدد کرے گا؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار کے جواب میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت کم عمر تھا اور میرے علاوہ سب لوگ چپ رہے. اس کے بعد آپ نے صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا. مطلب یہ سلسلہ اب شروع ہوا ہے. صفا پہاڑ پہ آپ نے کھڑے ہونے کے بعد جو خطبہ دیا اس میں آپ نے پھر دعوت دی. پھر لوگوں کو کہا کہ آپ نے اس وقت یہ کیا کہ سب قریش کے لوگوں کو نام بنام پکارا، ایک ایک قبیلے کا نام لیا، سب نے کہا موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں. اب آپ دیکھیے صادق اور امین، اور دیکھیے کہ صادق اور امین کیوں تھے آپ، کیوں آپ کو بنایا گیا تھا. آپ نے اس وقت ایک تمثیل قائم کی. آپ نے کہا میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، پیچھے تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ہاں نہیں آ رہا. میں اگر کہوں پیچھے ایک دشمن کھڑا ہے اور تم پہ حملہ کرنے والا ہے، مانو گے میری بات؟ قریش نے کیا کہا؟ قریش نے کہا کہ
آپ کو ہم صادق اور امین مانتے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ہمارے سامنے سچ بولا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ کوئی بھی سلیقے کا ڈھنگ کا کام معاشرے میں کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کام کے، اس فکر کے اور اس عمل کے پیچھے کردار کی اتنی بلندی درکار ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ انسانی خواہشات تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، ان خواہشات کے ہجوم میں ایک شخص قربانی دے کر اتنا کردار پیش کرتا ہے کہ جب وہ پھر آواز دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی بات ٹالی نہیں جا سکتی اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ دشمن پیچھے کھڑا ہے اور میں کہتا ہوں کہ حملہ آور ہونے والا ہے، وہ تم مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مانتے ہو تو میری مانو، اور میں اس عذاب سے، سخت عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے خبردار کرتا ہوں جو آنے والا ہے۔ آنے والے کا کیا مطلب تھا؟ اب تک تو نہیں آیا۔ آنے والے کا مطلب یہ ہے قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کتنی دور ہے؟ جب جس وقت جس کی جہاں آنکھ بند ہو گئی اس کی یہاں قیامت قائم ہو گئی۔ یہ مفہوم تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ابو لہب نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں بد زبانی کی ہے، اور اس نے جب سخت جملے کہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تبت یدا ابی لہب وتب نازل کرتے، تورے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ اتنی بڑی بات کہتے ہو تم اللہ کے رسول کی شان میں۔ یہ بنیادی پیغام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، کسی شخص کی بد زبانی برداشت نہیں ہوگی۔ کل کی نشست انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔